بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے تعلق سے بندے نے چند باتیں عرض کی تھی، تو دو تین باتیں اور ہیں۔ اصل میں یہ 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو اس کی رعایت رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں، مشغول ہیں، سننے میں تعب نہ ہو اور آدمی بآسانی سن لے۔ بہرحال میرے عزیزو، جب یہ کام کرو تو ان تک دین بھی پہنچاؤ، ہاں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کب اور کیوں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں لاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان ہے اور وہ کلمہ اور قرآن اور نماز اور یعنی پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہے، پردہ، بے پردگی اور بے حیائی اور فلم اور ٹی وی، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے اور اطاعت کیا ہے اور معصیت کیا ہے کچھ۔ تو میرے عزیزو، یہ جب کام کرو نا، یہ پیسے ویسے پہنچانے کا اور مدد کرنے کا، تو بہرحال کھانا پینا اور یہ سب ان کی رہائش کا اور انتظام، مکانات اور خیمے اور یہ سب تو ضروری ہے، فوری طور پر کیجئے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کو نہ بھولو، جو وجوہات ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ سب حالات آتے ہیں، ان سے ضرور خبردار کرو۔ اور ان سے خبردار کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ کے وطن میں وہاں ماشاءاللہ علماء ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں اور کتابوں کی ایک بھرمار ہے، اچھے اچھے رسالے، اچھی کتابیں ہیں، ہر زبان میں ہیں، اور وہ تو سب اردو سمجھنے والے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رسالے اردو میں ہوں۔ اور مطلب خلاصہ یہ ہے، ایسی بھی ایک جماعت تشکیل دی جانی چاہیے کہ جو ان میں جا کر اس وقت میں اس طرح کی محنت کرے اور ان کو بتا۔ بھائی مثال کے طور پر 2-3 آدمی ہیں، ایک کنواں ہے اور اس میں وہ چل رہا ہے، گرا، اب اسے گرنے کے بعد اسے نکالنے کی فکر میں 15-20 لوگ ہیں، لیکن دوسرا اسی طرف چلا جا رہا ہے اور وہ بھی گرنے کو ہے، تو اسے بتا دو کہ بھئی سامنے بھی کنواں ہے، ادھر بھی کنواں ہے، بھئی تم کیوں گرے ہو کنویں میں؟ اس لیے کہ تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہیں پتا ہے کہتا کہ یہاں ایسا ہے، سو کوئی جا رہا ہے، سامنے کانٹے ہیں اور کیلے ہیں اور سب ہے، ان کو بتا دو کہ تم جا رہے ہو، تمہاری گاڑی میں پنچر ہو جائے گا، تم جا رہے ہو، تمہارے پیر میں کانٹے چبھ جائیں گے۔ تو یہ سب یعنی اصل جو خیر خواہی ہے عزیزو، انبیاء کرام علیہ السلام جس خیر اور بلائی کے لیے آئے، وہ تو اصل تو دین ہے نا، دین اور ہدایت زندگی میں آ گئی، اللہ سے بندے کا ربط پیدا ہو گیا، تو مصائب و حوادث اور آفات و بلیات سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر کچھ آتا ہے تو بھی بندہ پرسکون رہتا ہے، اس کے قلب کو اطمینان۔ بہرحال تو لمبی تقریر نہیں کرنی، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا آپ پیسے جمع کریں گے اور لوگ پیسے دیں گے، تو کوئی آدمی 10,000 دے رہا ہے، تو بھئی چلو 2,000 کی کچھ ایسی دینی چیزیں کہہ دو سامنے والے کو، بھئی یہ 10,000 میں دے رہا ہوں، اگر تم سے بسہولت ہو سکے، آسانی سے ہو سکے، تو یہ میرے 2,000، یہ 5,000، یہ 50,000 میں سے 10,000 آپ کوئی دینی چیزوں پہ ان کی کسی طرح کی لگا لو۔ ایسے مثلا پورے گاؤں کے گاؤں وہ ہو گئے، ان کی مسجد بھی گئی، تو وہاں کوئی مسجد بنانے کے لیے اور اس میں کوئی امام مقرر کر لو، اور اسی طرح ان کے درمیان کچھ ایسی کتابیں تقسیم کر دو۔ جی بہرحال خلاصہ یہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ وہاں ہمارے ان تینوں وطنوں میں ایسے لوگ، ایسے درد مند لوگ ہوتے ہیں، اور تنظیم جماعتیں ہوتی ہے، ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں، ہند، پاک و بنگلہ دیش، یہ تینوں ایسے ہیں کہ وہ کریں گے، خوب کریں گے، ذوق و شوق سے کریں گے، لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں، اس لیے دل کھول کے مدد بھی کیجئے، ہر طرح کی مدد کیجئے۔ اور بھائی جب ان پر مصیبت آئی ہے تو یہ سوچئے کہ کبھی اگر ہم پر بھی آ سکتی ہے، بھائی کچھ پتہ نہیں میرے عزیزو۔ یہ دیکھو یوکرین میں کیا ہوا، کس طرح سے سب کچھ اجڑ کے کہاں سے کہاں کون پڑا ہوا ہے، شام میں، سیریا میں، عراق میں، یہاں وہاں، لمحوں میں۔ ہمارے یہاں ابھی 1.5 سال ہوا ہے، اتنے خطرناک حالت ہو گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا سب کو بھاگنا پڑے گا یہاں سے، یعنی یہاں کی جو قوم ہے وہ اس طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی، سب فورنروں کے خلاف، سب باہر والوں کے خلاف، بس اس ملک میں یہ جو یہاں والے یہ رہیں گے اور سب۔ لیکن بہرحال اللہ نے فضل فرمایا، لوگوں میں ہے ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے یہاں، صدقات کا اور خیرات کا اور دوسروں کی بھلائی کا، پوری دنیا میں ٹیم پہنچ جاتی ہے جہاں بھی جو کچھ ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی اچھی خاصی کئی ٹیمیں، جماعتیں اور بڑی تعداد میں کام، تو خیر خلاصہ یہ ہے ہم درد مندی سے کریں۔ تو ایک بات تو دیکھو یہ رہ گئی تھی کہنے سے، میں نے کہا یہ بھی عرض کر دوں کہ دین پر اب دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ان کی اس طرح کی مدد کریں تو بھئی کار دین بطریق دین، دیکھو یہ اصول یاد رکھو، دین کا کام دین کے طریق سے ہوتا ہے۔ ہم دین کا کام کرنے چلیں اور شریعت کے قانون کو توڑیں
چونکہ میں تھوڑا سا اس فیلڈ میں ہوں نا، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، بھئی یہاں پہنچا دو، مدد کر دو، اور آپ یہ کر لو، مفتی صاحب یہاں ذرا ضرورت ہے، آپ کو ذریعہ بن جاؤ۔ تو میں جب ذریعہ بنتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ زکوٰۃ کا مال کہاں کس طرح لگانا ہے، قربانی میں کیا کیا مسائل کی رعایت بنے۔ وہ قربانی کے لیے 500 کی قربانی کرا دو، رے بھائی 500 مسائل کا پتہ ہے کچھ، کس طرح جانور خریدنا، کن کے نام سے، کیا کیا بہت سے مسائل ہیں، یعنی وہ اس تفصیل میں نہیں جانا۔ تو آپ کو کسی نے زکوٰۃ دی، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو آپ کو سامنے پتہ ہے کہ اس وقت میں کیا صورتحال ہے وہاں۔ ہاں بے شک جو بہت سے غریب ہیں اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے، سامان خرید کر ان کو دیا گیا، مالک بنا دیا تو ہو گئی زکوٰۃ ادا۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک تملیک نہ ہو، مالک نہ بنایا گیا ہو، اب آپ نے تو دے دیا کہ بھائی غریب اس کے لیے ہے، سیلاب والوں کے لیے، اور وہاں سب جمع ہیں، اور وہ پتہ چلا آپ کے پیسوں سے مسجد بنا ڈالی، پتہ چلا آپ کے پیسوں سے کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل کا کوئی خیمہ ایسا بنا کے کچھ وہاں ڈاکٹروں کی، اور اس میں ان پیسوں کو استعمال کر لیا، اور کسی غریب کو مالک نہیں بنایا گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یہ آج بہت سے اچھے پڑھے لکھے دیندار کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی میری جیب میں جو کچھ ہے میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی ذات پہ نہیں لگا رہا ہوں، سب اللہ کے لیے، ان غریبوں پہ۔ ارے بھائی لگا رہے ہو لیکن طریقے سے لگاؤ، ہاں ایسے نہیں۔ یہ فقہاء اور علماء اور مفتیان کرام جو دین کو سمجھتے پوری پوری زندگی کھپاتے ہیں، مسائل بتائیں گے، وہی مال زکوٰۃ ہے۔ اور وہی آپ کا جو نکالی آپ نے زکوٰۃ، اس میں آپ نے کیا کیا کہ ایک جگہ کسی ہال میں کھانے کا انتظام کیا اور دعوتیں دی، اور غریب غربا اور سب آ کے اس میں کھا کے چلے گئے، تو آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا نا۔ ایک ہے اباحت، ایک ہے تملیک، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ گئے آپ جا کے کہ ہاں میں یہ پیسہ جو ہے ان پہ مریضوں پہ بیماروں پہ خرچ کروں گا، آپ تو بیماروں مریضوں پہ خرچ کرو گے، اور آپ ادھر ادھر دواؤں میں اس میں ہاسپٹل والوں کو دے کے چلے آئے کہ بھئی یہ پیسہ میرا دوائی وغیرہ لے لو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی دوائی مقررہ جو آپ نے خریدی انہوں نے وہ غریبوں کو دی، کس طرح سے کیا ہوا؟ یعنی ایک نظام ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، ایک ترتیب ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح میں نے اشارتاً پہلی قسط میں عرض کیا تھا کہ جب یہ کام کرنے چلو تو بہت سے ایسے موڑ آئیں گے شریعت کے پہلو جن میں آپ کو جن کی رعایت رکھنی ہے۔ مثلا بچیاں ہیں، عورتیں ہیں اور ان کے خیمے ہیں، اب آپ تو جوش میں لگے ہیں، وہاں ادھر بھی جوان لڑکیاں ادھر بھی جوان لڑکیاں، اور آپ اس میں کر رہے ہیں اور گھسے جا رہے ہیں، اور جب اندر تو نفس تو ہے تو بار بار اب وہاں جو ہے نظریں ڈلتی ہے اور ان سے باتیں ہوتی ہیں، اور ادھر شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تو بھائی آپ تلاش کرو کہ اس میں کیا ترتیب کرنی ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو دو، وہ اپنی خواتین کو دے دیں، اور وہ خواتین وہاں پھر ان کے اندر تقسیم کر دیں۔ یعنی کل ملا کے خلاصہ میرے عزیزوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور اللہ کی رضا بندے کو جب حاصل ہوتی ہے جب وہ دین کے کام کو، کار دین کو، دین کے کام کو بطریق دین، دین کے طریقے سے کرتا ہے، جو اس کے اصول اور ضابطے ہیں اس طرح کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر مثلا میں نے ابھی کل پرسوں بتایا تھا کہ بھائی اپنے گھر میں بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، اور جو چھوٹے بڑے بچے ہیں سب کو بٹھا کے بھائی دیکھو وہاں ایسے حالات آئے ہیں میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس ہے پیسہ جمع ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس میں بڑے بچے ہوں گے چھوٹے بچے ہوں گے، فضائل سناؤ اور بتاؤ کہ جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد ہوتی ہے، کبھی ہم پر ایسے حال آتا ہے تو پھر ہماری مدد ہوگی۔ اور جو کچھ سنا ہے آپ نے بزرگوں سے، علماء سے، حدیثوں میں آیا ہے ان کو سناؤ، ان کا ذہن بناؤ، پہلے سے ان کے دل دماغ میں یہ چیزیں رچی بسی ہو کہ ایسے موقع پر جب اس طرح مدد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ مگر اسی میں آپ کو ایک شریعت کا پہلو بتاتا ہوں۔ اب آپ نے تو وہ نابالغ بچے تھے اور انہوں نے جمع کر رکھے تھے، جو شایا کہنے لگے اوفو اتنی ابو اتنی تباہی ہو گئی وہاں، او میرے جتنے پیسے ہیں سب دے دو، میں تو کوئی بات نہیں، دل میرا ٹوٹ رہا ہے کہ اتنی بیچاروں کے مکان اجڑ گئے اور یہ سارا ہو گیا۔ لیکن آپ کے لیے اس چھوٹے بچے نابالغ کا جو دے رہا ہے وہ بظاہر خوشی سے بھی دے رہا ہو تب بھی لے کر استعمال کرنا دینا جائز نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو ترغیب بھی دو، سب کچھ کہو، لیکن ترکیب اور طریقہ میں بتاتا ہوں۔ آپ کیا کرو، وہ جب دینے لگے تو آپ پہلے سے ہی انتظام کر لو کہ اس کے پیسے تو اسی کو دے دو، اور کہو ہاں بیٹا اچھا ماشاءاللہ، لے کے ایک طرف رکھ لیے، اور پھر اپنی جیب سے آپ نے اس میں سے نکال کر کے اچھا تم نے 1000 دیے، لو 1000 تمہاری طرف سے میں دے دیے، اور لے یہ تم کو میں نے 1200 دیے، 1500 دیے، لو چلو رکھو تم اس کو اپنی جگہ میں۔ ایک ذہن بھی بنے گا، گھر میں کہیں گے ارے واہ تم نے تو دیے تھے 1000، ابو نے تو تمہیں اور 1500 دے دیے، 1200 دے دیے۔ دیکھو تو صدقے کی برکت کیا ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے۔
اور اگر وہ اتنا دینا چاہتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کہو بیٹا 200 دے دو، تاکہ آپ اسے 200 کی جگہ 250 دے دے یا پھر 200 ہی دے دے. خلاص ہے کلام. یہ بچوں کی چیزیں اس طرح نکال کے بہت سے لوگ بچوں کے کپڑے اور چیزیں دیتے ہیں اس طرح سے. کس سے کیسے دے رہے ہو؟ پوچھا، مسئلہ پوچھا ہے؟ غریب غربا کی مدد کا تو جوش بہت ہے، لیکن یہ تو جائز تو نہیں تمہارے لیے، کیسے دے رہے ہو؟ اس لیے بھائیوں، مسائل کی رعایت کے ساتھ، دین و شریعت کی رعایت کے ساتھ کرو. اور ان کے بارے میں جو ہیں وہ سب، سندھ کا علاقہ میں گیا ہوں 1-2 مرتبہ، وہاں حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم لے گئے تو دیکھا ہے وہاں کس قدر جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے، اور عجیب علاقہ ہے. تو وہاں دین کا بھی وہ کرو. جب ایک بہانہ ایک ایسا مل گیا، ایک راستہ ایسا کھل گیا، آپ مدد کریں گے اور لوگوں کے دل نرم ہیں اور ان پر حالات آئے ہیں، وہ باتیں بھی سنیں گے. اور تو اس طرح، اس سے پہلے کہ وہاں دنیا کی عیسائی مشنریاں آئیں اور کام کریں اور ان کو اپنی طرف مائل کریں. یہ ہم نے برما میں دیکھا. روہنگیا والے جو ہوئے تھے، جب وہاں جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ تو پہنچ رہے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں سکھا رہے ہیں، اسکول اور یہ سب چلانے لگ گئے ہیں. اس وقت میں دیکھا جب یہ سب حالات ہوئے. اور یہ تو ایک خون چکا داستان ہے، بہت رلانے اور تڑپانے والی امت کے لیے جو گزری ہوئی صدی ہے. اس میں ان ظالموں نے دنیا بھر میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے مانا. اور جو وہاں سے مہاجرین بنے ان کے بچوں کو مذہب بدلوا ڈالے. بھائی جاؤ پورے امریکہ کی کتنے علاقوں میں جاؤ، وہاں آپ کو ایسے فلسطینی اور شامی اور فلاں کے بچے ملیں گے. کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو اس طرح تھے کہ ان کے ڈاڑی تھی، قرآن پڑھتے تھے، ہم نہیں کچھ جانتے دین کو. میرے عزیزو، اس لیے اس کی بھی فکر کرو بھائی. ہاں، اس کی بھی فکر کرو. صرف روٹی کھانا پانا دانی نہیں ہے، دانا پانی نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر مثلا کسی مقام پر لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہو، ایک طرف اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹنے والے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے، اور ایک طرف بھوکے مرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے، تو یہ جو ڈٹنے جمنے والے ہیں ان کی پہلے مدد ہوگی. جان جائے، ختم ہو جائے، لیکن دین ختم نہ ہو سکے. خطرہ ہے کہ اس پر دشمن غالب آئے گا اگر ان کی مدد نہ ہوئی، اور ادھر خطرہ ہے کہ جان جائے گی تو پہلے اس کو ترجیح ہوتی ہے. پوچھ لو اپنے علماء سے مقامی. باتیں تھی تو میں نے کہا بھائی پوری ہی بات بتاؤں. اس لیے جہاں پہلی قسط میں نے عرض کیا ہے بھائی دل کھول کے مدد کرو، اور اپنے تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھو. ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ہم تھوڑے کو تھوڑا کیوں سمجھتے ہیں بھائی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تبوک کے موقع پر مال تھوڑا دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ دیا. نمبر کس کا اونچا آیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. اس لیے سب کچھ نہیں ہے. آپ اخلاص کے ساتھ تھوڑا دو گے تو وہ تھوڑا اللہ کے ہاں بہت ہو جائے گا. ہاں، اس لیے اس کی پرواہ نہ کرو کہ میں کم دوں، لیکن ہر ایک دے، ہر ایک دے. میں نے اس دن مثال سے سمجھایا بھائی 10 کروڑ اگر متاثر ہے، 5 کروڑ متاثر ہے، اور باقی 10-15 کروڑ ایسے ہیں جو اچھی خوشحال زندگی میں ہیں. اگر سب فیصلہ کر لے بھائی تھوڑی 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 ہر ایک کرے گا، اور جو باہر ملکوں میں رہنے والے وہ بھی ہر ایک کرے گا، تو دیکھ لو کیا نتیجہ ہوگا. قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے جی، اور ذرہ ذرہ جبل می گردد، ذرہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے بھائی. ایسی آفات سے حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہم سب کے اہل تعلق خاندان والوں، ہماری ذریت و نسلوں کو قیامت تک اللہ محفوظ فرمائے، اور اپنی امتحان و آزمائش سے بھی بچائے اور عذاب سے بھی بچائے. عذاب سے بھی اللہ محفوظ فرمائے اور اپنی امتحان و آزمائش سے بھی. کبھی میرے عزیزوں یہ شکلیں عذاب ہوتی ہے اور کبھی امتحان و آزمائش ہوتی ہے. ہاں، جب عمومی طور پر معاصی کیے جا رہے ہیں اور روک ٹوک کرنے والے ہیں مگر نہیں کر رہے، تو پھر عمومی عذاب آتا ہے، وہ عوام خواص سب کو گھیر لیتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جن کے لیے ابتلا و آزمائش ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان پر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ان کا رجوع اللہ اور بڑھ جاتا ہے. وہ مطمئن رہتے ہیں، بے چین پریشان نہیں ہوتے، اور جزا فضا نہیں ہوتی، اور شکوے شکایت نہیں ہوتی. یہ پہچان ہے آزمائش ہونے کی. اور دوسری پہچان ہے کہ آدمی ہاتھ پھیلانے لگے اور ہر جگہ شکوہ شکایت کرنے لگے اور اللہ کی بھی شکایت کرنے لگے اور پریشان ہو جائے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات اللہ کے بارے میں قائم کرنے لگے. یہ پہچان ہے عذاب ہونے کی. جی ہاں، تو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ایک دم سب کے لیے عذاب، نہیں کہہ سکتے ایک دم سب کے لیے آزمائش. یہ معیار ہے کسی بھی ایسی آسمانی آفتیں جو آتی ہے ان کی بلا و آزمائش یہ ہونے کا. بہرحال اللہ ہم تو بھائی کمزور ہیں، دونوں سے اللہ محفوظ فرمائے. بس کچھ باتیں تھی جی چاہا چلو یہ بھی عرض کر دوں. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.